بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی کل جن آیتوں کا ترجمہ ہوا تھا، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ صورت کے جو مقاصد ہے، اس صورت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہو. تو اوپر جو ہے غزوہ احزاب کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا، جس میں جو ہے منافقین اور کفار نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذائے پہنچائے اس کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد ان کا جو انجام بد ہوا اس کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کس طریقے سے فتح ہوئی اس کا ذکر ہوا. اب آگے کی آیتوں میں جو ہے ازواج مطہرات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں. تو اب ان آیتوں میں جو ہے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے بتلایا گیا ہے کہ جو ہے اگر تم لوگ جو ہے دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم کو طلاق دے کر رخصت کر دیں گے اچھی بھلائی کے ساتھ. ورنہ اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتے ہو تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہو. تو دراصل یہ جو واقعہ ہوا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا جو ہے نان نفقہ جو ہوتا ہے، نان نفقہ یعنی جو ان کا خرچ ہوتا ہے، ان کا جو خرچہ ہوتا ہے بیویوں کا، تو وہ بڑھا دیا جائے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرچ دیا کرتے تھے اس میں اور مزید اضافہ کر دیا جائے. تو دراصل اوپر جو واقعہ ہوا تھا غزوہ احزاب کا، پھر غزوہ احزاب میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. پھر اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اس میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا. پھر اس غزوے کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوا، اس میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی اور مال غنیمت بھی ملا. تو مال غنیمت ملنے کے بعد جو ہے مسلمانوں میں جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہے تھے اور مال غنیمت ملنے سے جو ہے عام مسلمانوں میں جو ہے ایک قسم کی خوشحالی پیدا ہو گئی تھی. یعنی کیونکہ مال آ گیا تھا ہاتھ، تو مال جو ہے تمام عام مسلمانوں میں جو تقسیم کر دیا گیا. تو جب مال تقسیم کر دیا گیا تو ایک مسلمانوں میں جو تنگی تھی تو وہ خوشحالی میں تبدیل ہو گئی. تو اب ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کو جو ہے اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے جمع ہو کر، تمام ازواج مطہرات جو ہے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کسریٰ اور قیصر کی جو بیویاں ہوتی ہیں، یعنی کسریٰ قیصر جو سپر پاورز تھے اس وقت کے، جو سلطنت سے تھے، تو ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں طرح طرح کے زیورات اور بہترین یعنی قیمتی لباس جو ہے وہ پہنتی ہیں اور ان کی خدمت کے لیے باندیاں وغیرہ ہوتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ فقر و فاقہ، ہمارا حال تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے فقر و فاقہ میں، یعنی کتنے اس میں ہم تنگی میں گزارتے ہیں. اس لیے اب آپ جو ہے کچھ توسع سے کام لیجئے، یعنی آپ جو ہے کچھ ہمارے نان نفقے میں اضافہ کر دیجئے، کیونکہ اب تھوڑی سی خوشحالی آ گئی مسلمانوں میں. تو اس طریقے سے انہوں نے مطالبہ کیا. کون؟ تمام ازواج مطہرات جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے جب یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے، تو آپ کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، رنج ہوا کہ انہوں نے جو ہے نبوت کے گھر کی قدر نہیں پہچانی. حالانکہ وہ لوگ تو یعنی ایک عام طریقے سے ایک سوال کیے تھے، ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ عام مسلمانوں میں جو ہے ایک کچھ خوشحالی پیدا ہو گئی، تو کیوں نہ ہم بھی اپنا نفقہ بڑھا لیں، کیونکہ بہت زیادہ تنگی میں گزارتی تھی وہ بھی.
تو انہوں نے ایک خیال آنے پر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، حالانکہ ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوگی، یعنی ان کو بالکل بھی یہ خیال نہ آیا کہ اس سے آپ کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے اس طریقے سے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچی۔ تو یہ آیتیں جو ہے اس وقت نازل ہوئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور اس کی زینت چاہتے ہو تو تم کیا کرو، تمہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رخصت کر دیں گے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے تم کو رخصت کر دیں گے۔ تو اس آیت نے جو ہے تمام ازواج مطہرات کو جو ہے اختیار دے دیا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ تخییر یعنی اختیار دیا گیا، طلاق کا اختیار دیا گیا، کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت، یعنی جو معاشی تنگی ہے، جو وہ پریشانی ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں گی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جانا چاہتی ہیں۔ اگر وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یعنی اسی تنگی کی حالت میں رہنا چاہتی ہیں تو عام عورتوں کی نسبت ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کی درجات بہت بلند ہوں گے۔ اور اگر وہ طلاق بھی لینا چاہتی ہے تو ان کو جو ہے کوئی وہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کی طرح جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سنت کے مطابق ان کو احسن طریقے سے جو ہے رخصت کر دیا جائے گا ایک جوڑا کپڑے کے ساتھ۔ کیونکہ عام شریعت میں کیا ہے، طلاق جب دیتے ہیں تو ایک جوڑا کپڑے بھی دے دیتے ہیں بیوی کو، اور جو عدت ہوتی ہے، عدت میں جو نان نفقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، یعنی عدت عورت کی جو عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد یا پھر شوہر کے وفات کے بعد، تو طلاق میں جو عدت ہوتی ہے 3 مہینے، تو اس میں جو عورت کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ بھی شوہر کے ذمہ ہوتا ہے عدت کے درمیان، یعنی 3 مہینے کا خرچہ بھی آدمی کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی، اور ساتھ میں جو ہے ایک جوڑا کپڑے بھی یعنی بھلائی کے طور پر دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کو، کیونکہ تم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اگر رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر طلاق لینا چاہتے ہیں تو تم لوگوں کی مرضی ہے۔ تو ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، آیت تخییر یعنی طلاق کا جو اختیار ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان اور اظہار کی ابتدا جو ہے مجھ سے فرمائی، یعنی اتنے سارے ازواج مطہرات تھے تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، اس آیت کا، اور اعلان کیا۔ اور آیت سنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے جو ہے مشورہ کر کے جواب دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھ پر خاص عنایت تھی کہ مجھے جو ہے والدین سے مشورہ کے بغیر اظہار رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی یہ رائے نہیں دیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کر لوں۔ پھر جب میں نے یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور یعنی آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ یعنی فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا میں اس بات کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر مشورہ لوں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہوں، آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر میرے بعد جو ہے تمام ازواج مطہرات کو قرآن کا یہ حکم سنایا گیا، اور سب نے وہی کہا جو میں نے کہا تھا، یعنی تمام ازواج مطہرات نے یہی کہا کہ ہم کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے، یعنی ہم کو وہ قبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت جو ہے قبول ہے، دنیا کی جو وہ ہے زینت وغیرہ ہم کو قبول نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو صرف اس وقت انہوں نے مطالبہ جو کیا تھا نان نفقہ کا، اس لیے کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تنگی میں وہ گزارتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، جن کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے تھوڑی بھی قسم کی جو کوتاہی ہے یا پھر تھوڑی سی بھی قسم کی وہ ہے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے ان کو
تنبیہ کر دی جاتی ہے تاکہ آئندہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لائے، کیونکہ جو بڑے لوگ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی غلطی بھی ہو گئی تو ان کو سزا بھی زیادہ ملتی ہے عام لوگوں کی بنسبت۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کو تنبیہ کر دی کہ تم اگر چاہتے ہو دنیاوی زندگی تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے نکل جاؤ، یعنی طلاق کا اختیار ہے تم کو۔ تو اب لیکن اس آیت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب زوجین کی طبیعتوں میں، یعنی زوجین یعنی میاں بیوی کی طبیعت میں مناسبت نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کی طبیعت نہیں ملتی ہے، یا پھر شوہر جو ہے اتنا قادر نہیں ہے بیوی کا جو ہے خرچہ وغیرہ اٹھانے کا، یعنی بہت زیادہ تنگی میں عورت کو گزارنا پڑا ہے بیوی کو، تو مستحب ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ جو حالت ہے یعنی تنگی وغیرہ ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے، یعنی شوہر اس کو چاہے تو وہ کر دے، طلاق دے دے، یا پھر بیوی خود طلاق لے لے اگر وہ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں گزارا کر سکتی، صبر کر لیتے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتی ہے تو اس کو اختیار ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی آگے ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، یعنی اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی یعنی کھلی ہوئی برائی کا کام کرے، تو یہاں پر بفاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی برائی سے مراد کوئی بیہودہ بے حیائی کا کام مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ وہ فعل، وہ کام مراد ہے جس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی ایذا پہنچے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ بفاحشۃ مبینہ سے کوئی بے حیائی والا کام مراد نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ازواج مطہرہ سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پاک دامن رہتی ہیں، کیونکہ پچھلے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ان تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو یا پھر لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو تھی کافرہ تھی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پاک دامن تھی، بے حیائی والا ایک کام بھی ان کسی سے سرزد نہیں آیا، یعنی تو نبی کی بیویاں جو ہوتی ہیں پاک دامن ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بفاحشۃ مبینہ یعنی برائی کا کام سے مراد وہ ہے کہ ایسا فعل جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ جو ہے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا فعل کرے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو اس سے اس کا جو سزا ملیں گی وہ دگنی رہیں گی، یعنی کیونکہ تم لوگ کا درجہ بڑا ہے تو سزا بھی زیادہ رہیں گی عام لوگوں کے مقابلے میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جو ہے آسان ہے اللہ پر۔ آگے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، یعنی اسی طریقے سے جو کوئی فرمانبرداری اختیار کرے تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو اس کا اجر جو ہے دگنا کر دیں گے، یعنی جس طریقے سے تم کو سزا جو ہے دگنی ملے گی، اسی طریقے سے تم لوگ کے جو نیک اعمال ہوں گے اس کا بھی بدلہ تم کو دگنا ملے گا، کیونکہ تم لوگوں کا جو ہے مرتبہ جو ہے بڑا ہے، تم لوگ نبی کی بیویاں ہوں تو اس لیے ان کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو اس کی جو سزا بھی ملے گی وہ بھی ڈبل رہیں گی، دگنی رہیں گی عام لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے، ازواج مطہرات کی فضیلت اور ان کی عزت کی، ان کے درجے کی وجہ سے ہے یہ۔ تو جن کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے اپنے اعمال میں، کیونکہ ازواج مطہرات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بہت بڑے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، ان کو چنا، ان کے گھروں میں جو ہے وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کی ادنا سی چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔
تو اسی لیے جو ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ جی، اب اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، تو عالم کے نیک عمل کا ثواب بھی دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتا ہے عالم سے، تو اس کی سزا بھی اس کو ڈبل ملتی ہے، زیادہ ملتی ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ازواج مطہرات کے جو عمل صالح کا ثواب جو ہے دگنا دیا جائے گا، اور ان کی غلطی کا عذاب بھی دگنا قرار دیا، اسی طریقے سے کیونکہ ان کے وجہ کیا ہے وہاں پر، کیونکہ ان کا درجہ بڑا ہے اور ان کے پاس علم نبوت ہے، یعنی نبوت کا علم ہے، اور وہی ان کے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو یہ وجہ ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء کے پاس بھی علم نبوت ہوتا ہے، یعنی نبوت کا علم ہے علماء کے پاس بھی۔ تو عالم بھی جو ہے اگر کوئی عمل کرے، اپنے علم پر عامل ہے وہ، یعنی اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا ثواب بھی جو ہے اس کو جو ہے دگنا ملے گا، اوروں سے، عام لوگوں سے زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم جو ہے گناہ بھی کرے گا تو عذاب بھی اس کو دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ازواج مطہرات کو بھی جو نیکیاں، جو یعنی نیکیوں کا اجر جو زیادہ ڈبل ملے گا، وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کا ایک تو نبی کی بیویاں ہیں، ان کے پاس علم نبوت ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے عالموں کے پاس بھی، علماء کے پاس بھی جو ہے علم نبوت ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کا بھی مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کے نیک عمل کا بدلہ بھی ان کو زیادہ ملے گا، اور اسی طریقے سے اگر ان سے گناہ بھی سرزد ہو گیا تو ان کو اس کا جو عذاب بھی ہوگا ان کو دگنا ملے گا۔ جی، تو بفاحشۃ مبینہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ایسا کام یا پھر ایسا فعل جس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اس سے جو ہے کوئی بے حیائی والا کام مراد نہیں ہے یہاں پر، نعوذ باللہ۔ کیونکہ انبیاء کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہیں، ان سے جو ہے کوئی ایسا فعل صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کی بیویوں کو جو ہے پاک دامن بناتا ہے۔ تو یہاں پر جو فاحشۃ مبینہ ہے وہ ایسا فعل مراد ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ جی، اتنی ہے اس کی تفسیر۔ سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ جی، ہوں، تو اسی لیے علم آنے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر علم، ہاں پہلے معلوم نہیں تھا تو عمل نہیں کرتے تھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن علم جب آ جائے گا تو اس کے بعد عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، پھر پکڑ بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے کہ علم آ گیا تھا پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اسی لیے علم آنے کے بعد عمل کرنا جو ہے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں کرے تو ڈبل گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔